جئنا للدعوة لله رب العالمين للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی مجلس میں سورۃ الناس کا عام فہم انداز میں معنی، مفہوم اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے درس تفسیر میں۔ ایک وہ ہمارا دورہ ہے جو تخصصاتی مطالعہ ہے، جس میں ہم ایک ایک قرآن کریم کی تفسیر پر اپنے طلبہ و طالبات کو 100 کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے کی توجہ دلاتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ سلسلہ الگ ہے۔ یہ سلسلہ عوام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جو دینی علوم نہیں پڑھے ہوئے، کم از کم قرآن کریم کی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے معنی، مفہوم اور تفسیر کا ضرور پتہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ ہمیں قرآن کریم کے فہم جب آئے گا تبھی ہم تدبر، غور و فکر کر سکیں گے۔ عبادت میں لذت آئے گی، قرآن و سنت کے انسان قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل کہہ دیجئے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ قل 2 نقطوں والا قاف آتا ہے، آگے لام ہے، قل، تو اس کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور پھر اس میں قیامت تک آنے والے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی قل اس کے اول مخاطب اور پورے قرآن کے اول مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر محدثین، پھر قیامت تک کے لوگ، پوری کائنات کے لوگ اس سے مراد ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ سورۃ الفلق میں بھی ہم نے کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ جس چیز کا ڈر ہو، اس چیز کے ڈر سے بچنے کے لیے انسان کسی کی طرف بھاگتا ہے، پناہ مل جائے، عارضی پناہ مل جائے، اور اصل حقیقی پناہ اللہ رب العالمین کی پناہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے پناہ دے دی۔ میرے اور آپ کے ہزاروں دشمن ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، حاسدین ہمارے دشمن ہیں۔ ہو سکتا ہے جس شعبہ کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، اسی شعبہ کے لوگ آپ کے دائیں بائیں آپ کے دشمن ہیں۔ رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے دشمن ہوں۔ ہم عصر، المعاصرہ کالمنافرہ، ہم عصر، یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہزاروں دشمن ہمارے دائیں بائیں ہیں، تو ہمیں تو ہمہ وقت، ہر وقت اللہ رب العالمین کی پناہ چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تاکہ ہماری شیطانوں سے، انسانوں سے، جنوں سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، منافقین سے، 2 نمبر لوگوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے چونکہ لوگوں کی طرف سے ہی سارے نقصانات اور چیزیں آتی ہیں، لوگوں میں سے دشمن ہیں بہت زیادہ، تو جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ دے دے گا تو پھر لوگوں کا رب ہمیں محفوظ کر۔ اللہ اکبر۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، اے اللہ جو انسان میرے خلاف یا کسی بھی مسلمان کے خلاف بہتان لگا رہا ہے، فتنہ کھڑا کر رہا ہے، فساد کھڑا کر رہا ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کیونکہ تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا مالک ہے، ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما لے، ان کے ذہن کو تبدیل کر دے، ان کے ذہن سے ہماری بات ختم کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، اللہ اکبر۔ اب تو غور کرنا ہے، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، توحید کی تینوں قسمیں آ گئی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ مالک الناس یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کریم کی آخری صورت میں انسان، سورۃ الفلق میں بھی، سورۃ الناس میں بھی، ان دونوں صورتوں میں انسان اللہ رب العالمین کی تینوں توحید کی اقسام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں کے معبود کی پناہ میں بار بار لوگوں کا لفظ آ رہا ہے، مطلب جتنے بھی شرارتیں ہیں یہ انسانوں کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم فتنہ فساد سے، گناہ سے، قتل و غارت سے، جھوٹ طوفان سے، عزتیں لوٹنے سے، یا اللہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے جس طرح دشمن، شرارتی انسان ہمہ وقت اپنے دل کی بڑاس کو ختم کرنے کے لیے وہ پیچھا کرتا رہتا ہے۔ ایک منصوبہ میں ناکام ہوا، دوسرا شروع، دوسرا ناکام، تیسرا، وہ مر جائے گا، حسد کی آگ میں ہی جل کے مر جائے گا، منصوبہ بندی میں ہی مر جائے گا۔ یہی وجہ ہے، ہمیں حکم ہے، اللہ اکبر، نماز فجر کے بعد یہ تینوں صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو تین بار پڑھا جائے، تینوں صورتوں کو تین بار پڑھا جائے۔ نماز مغرب کے بعد بھی تین بار پڑھا جائے، ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک بار پڑھا جائے، اور سوتے وقت بھی ان تینوں صورتوں کو تین بار پڑھا جائے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک دن کے اندر کتنی بار، نمازوں کے علاوہ نمازوں میں بھی صورتیں پڑھنی ہیں، اور پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بار بار ہمیں ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ جی ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے شاگردوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ جی اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک صورتوں کو زبانی یاد کرنے اور ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ جب ہم پڑھیں، نماز میں پڑھیں، اذکار میں پڑھیں، دعا کے طور پہ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ، اللہ، ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں کوئی وسوسہ آ سکتا ہے، ہم نے اسے بچنا ہے، ہم نے اسے دور ہٹنا ہے۔ یہ شیطانوں جنوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، وسوسہ پیدا ہو گیا اور انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، نفاق تک پہنچ جاتا ہے، گالیاں دینے تک پہنچ جاتا ہے۔ جو کل کا دوست تھا، محبت کرنے والا تھا، چھوٹی سی بات شیطان نے کسی انسان نے دل میں ڈالی، اس کے خلاف مہمیں شروع ہو گئیں، قتل تک باتیں پہنچ گئیں۔ کل دوست تھے، آج اس کا جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پیچھے ہٹ جانا، وسوسہ کا اصل معنی وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز ہے جو عام طور پر انسان محسوس نہیں کرتا۔ وہ کیڑی جب جسم پر چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ محسوس ہو جاتا ہے، لیکن وسوسہ محسوس ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے۔ وسوسہ کے لیے بات ہونا ضروری نہیں ہے، بس دیکھا کسی نے اشارہ کر دیا، شیطان نے ایسی بات دل میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ ایک سیکنڈ میں یہاں ہے انسان، دوسرے سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جائے گا، تیسرے سیکنڈ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم